سری لنکا اور انڈیا کے جنوب مغرب میں واقع خوبصورت جزائر مالدیپ دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے گرم علاقوں میں موجود خوابوں کی ایک جنت ہے، جہاں وہ سفید ریت میں گھری محصور کن مرجانی چٹانوں کے مناظر کے درمیان بنی ہوئی دنیا کی بہترین معیار کی قیام گاہوں میں رہنے اور واٹر سپورٹس کھیلنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن شاید ہی کوئی اور قوم ہو جو مالدیپ کے رہنے والوں کی طرح معدوم ہو جانے کے خطرے سے دوچار ہو۔ مالدیپ کے ساحلوں کی پرتعیش قیام گاہیں اور مونگے کی حیرت انگیز اس وقت دنیا بھر میں مشہور ہیں، لیکن اس کے 1200 جزائر جو اس وقت ملک کا 80% حصہ بنتے ہیں، سطح سمندر سے 1 میٹر ہی بلند رہ گئے ہیں، اور سمندروں کی بلند ہوتی ہوئی سطح ان کے وجود کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ سن 2010 میں مالدیپ کے نائب صدر محمد وحید حسن نے عالمی بینک کی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ ہم اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ خطرے کے شکار ممالک میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ سمندر کی بلند ہوتی ہوئی سطح اس وقت کی پیشن گوئی کے اندازوں کے مطابق مالدیپ کے سبھی قدرتی طور پر بسے ہوئے 200 جزائر سن 2100 تک ڈوب جائیں گے۔ تاہم اس وقت مالدیپ کے عوام اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے سخت کوششیں کر رہے ہیں۔ سن 2008 میں اس وقت کے صدر محمد نشید اس وقت عالمی میڈیا کی شہ سرخیوں میں آئے تھے جب انہوں نے ان جزائر کے پانی میں ڈوبنے کی صورت میں دنیا کے کسی اور مقام پر زمین خرید کر مالدیپ کے باسیوں کو منتقل کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ اس منصوبے کی جگہ اس خیال نے لے لی کہ بجائے اس کے سمندر کے خلاف لڑا جائے، کیوں نہ اس کے ساتھ ہی زندہ رہنے کی کوشش کی جائے اور تیرنے والی جدید شہری عمارتیں بنائی جائیں، جیسا کہ ہالینڈ کے شہر ایمسٹرڈم میں کیا گیا ہے۔ اس طرح مالدیپ نے مختلف قسم کی جیو انجینئرنگ کا رخ کیا۔ اس کے تحت مصنوعی طریقے سے تیار کیے گئے جزیرے ہولو مالے پر 21ویں صدی کے شہر کی تعمیر کا منصوبہ تیار ہوا، جس کا نام شہر امید سٹی آف ہوپ رکھا گیا۔ کووڈ-19 کی وبا سے پہلے جانے والے سیاح دارالحکومت مالے کے ایئرپورٹ سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر اس نئے جزیرے تک جو ابھی زیر تعمیر تھا، بذریعہ بس ایک لمبے پل سے گزر کر 20 منٹ میں پہنچ سکتے تھے۔ تاہم سیاح جو مالدیپ مختصر سے آرام و سکون کے لیے چھٹیاں گزارنے آتے ہیں، ان میں سے شاید ہی کوئی ہولے مالے کے ان سماجی مسائل کے بارے میں سوچتا ہو جنہیں ہولو مالے حل کرنا چاہتا ہے۔ 5 لاکھ نفوس کی آبادی کے جزیروں میں مختلف شہری خدمات مہیا کرنا عملی طور پر ایک ڈراؤنا خواب ہے، جس میں وسائل تیزی سے ہڑپ ہو جاتے ہیں۔ عالمی بینک میں ایک جائزے کے مطابق ملازمتوں کے مواقع کی کمی ایک اور بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے اس وقت مالدیپ میں نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 15% ہے۔ مالدیپ کے سمندر کی سطح سے 1 میٹر بلند جزائر سطح سمندر کے بلند ہونے کی وجہ سے معدوم ہونے کے خطرات سے دوچار ہیں۔ پانی میں ڈوب جانے کے خطرے کے علاوہ بڑھتا ہوا ساحلی کٹاؤ بھی 70% انفراسٹرکچر کے لیے خطرہ ہے، جو سمندری پانی سے 100 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ ان میں رہائشی گھر، دیگر عمارتیں اور بجلی و گیس، پینے کا پانی اور نکاسی آب وغیرہ شامل ہے۔ یہ پریشانی بھی درپیش ہے کہ سمندر کا نمکین پانی پینے کے پانی کے وسائل کو ڈبو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 2004 کے سونامی جیسے حادثات کا خطرہ ابھی بھی موجود ہے، جس نے مالدیپ میں 100 سے زیادہ افراد کو ہلاک کیا تھا۔ 2004 کی سونامی کے بعد اس شہر کو زیادہ مضبوط بنانے کے لیے یہاں ایک نیا پروگرام شروع کیا گیا۔ ہولو مالے کے آرکیٹیکچر اور اس کی کمیونٹیز کو موسمیاتی تبدیلی کو مدنظر رکھتے ہوئے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ نئی زمین کی بازیابی کے لیے سمندر کی تہہ سے لاکھوں کیوبک ریت نکال کر نئے جزیرے کو سمندر کی سطح سے 2 میٹر بلند بنایا گیا ہے، اور شہر امید کو اس ملک کے دارالحکومت مالے کے متبادل ایک کلیدی شہر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جہاں اس وقت 1,30,000 آبادی صرف 1 مربع میل میں آباد ہے۔ مالے دنیا کا سب سے زیادہ گنجان آباد شہر بھی ہے۔ ہولو مالے کے لیے زمین کی بازیابی کا پہلا مرحلہ، جس میں 188 ہیکٹر زمین کا قطع تشکیل دیا گیا تھا، 1997 میں شروع ہوا اور 2002 میں مکمل ہوا۔
2 برس کے بعد اس جزیرے نے پہلے 1000 افراد کی آبادی کا جشن منایا۔ اس کے بعد مزید 244 ہیکٹر زمین 2015 اور 2019 میں بازیاب کی گئی اور اب 50,000 سے زیادہ افراد اس پر آباد ہو چکے ہیں۔ لیکن ہولو مالے کے بارے میں وہاں کے حکام کی عزائم اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ تصور یہ ہے کہ بالآخر اس صدی کی موجودہ دہائی میں اس پر 2.5 لاکھ افراد کو ایک بہت اعلیٰ منصوبے کے مطابق آباد کرنا ہے۔ اس تصور میں مختلف اقسام کے معیاری گھروں کی تعمیر، روزگار کے نئے مواقع اور ہر شخص کے لیے مالے کی نسبت 3 گنا زیادہ تفریحی جگہ مہیا کرنا شامل ہے۔ ہولو مالے کو ایک سبز و شاداب شہر بنانے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ ایک بے ہنگم اور پرہجوم مالے کے برعکس ہولو مالے کی منصوبہ بندی میں درخت اور سبزہ زاری کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ عمارتوں کو جنوب سے شمال کے رخ میں تعمیر کیا گیا ہے تاکہ کم گرم رہیں اور درجہ حرارت کی آسائش بہتر ہو۔ گلیوں کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہوادار ہوں اور اسکول، مسجدیں اور علاقے پارکس رہائشی علاقوں سے 100 سے 200 میٹر کے فاصلے پر ہوں تاکہ کار کا کم سے کم استعمال ہو۔ نئے منصوبے میں ایک الیکٹرک بسیں اور سائیکلوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ مختلف قسم کی ہاؤسنگ کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ ہولو مالے میں مختلف قسم کے ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں۔ درمیانی معیار کے بہت زیادہ پرآسائش اور کم آمدنی والوں کے لیے 60% درمیانی معیار کے گھروں کو HDC مقرر کردہ قیمت پر فروخت کر رہا ہے۔ بعض سماجی گروہوں کے لیے کم قیمت کے گھر بھی رکھے گئے ہیں جن میں تنہا عورتوں اور وہ گروہ جو تباہیوں اور بے گھر ہونے کے واقعات سے متاثر ہو۔ اس بارے میں بہت زیادہ غور و فکر کیا گیا تھا کہ یہ گھر اور دوسری عمارتیں معذور افراد کے لیے بھی قابل استعمال ہو۔ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اس شہر کی سماجی منصوبہ بندی کے ماحول دوست اہداف سے مطابقت رکھتے ہیں۔ وہ ہولو مالے کو ایشیا کا سب سے پہلا 100% گیگا بٹ انیبلڈ سمارٹ سٹی کہتے ہیں، جس میں رہنے والوں کی ڈیجیٹل رسائی یہاں پر وسیع سطح پر پھیلے ہوئی ہے۔ آپٹک فائبر ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوگی۔ اس ٹیکنالوجی کو GPON یعنی کہ گیگا بٹ پیسو آپٹیکل نیٹ ورک کہا جاتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ پسند آنے پر لائک شیئر ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن ہٹ کر کے گھنٹی کو پریس کر دیں۔